ہمارے یہ بیٹھنا قبول ہے یا مردود ہے، یہ نیاز ہے۔ لیکن یہ وہ بچے ہیں، ابھی حسن حسین کا ماں کا دودھ نہیں چھوٹا تھا کہ میرے نبی نے خبر دے دی تھی حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ سبحان اللہ۔ سیدہ شباب اہل جنت الحسن والحسین، اور فاطمہ کے بارے میں فرما دیا تھا سیدۃ نساء اہل جنت فاطمہ، جنت کی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ۔ وہ گھر ہے۔ گھر میں جاتے فرماتے این اللقع این اللقع، وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ وہ شرارتی بچے کدھر ہیں؟ بس فاطمہ کہتی میں تیار کر کے بھیجوں یا رسول اللہ، جلدی سے دونوں کو کپڑے پہنا کے بھیجتے، وہ بھاگے بھاگے آ کے آپ کو چمٹتے تو آپ ان کے لیے ایسے ہو جاتے تھے، ہاتھ بھی ٹیک دیتے تھے اور گھٹنے بھی ٹیک دیتے تھے، اور پھر ان کا کہ میری کمر پہ چڑھ جاؤ، دونوں بچوں کو کمر پہ چڑھا لیتے تھے اور کمرے میں چکر لگاتے تھے، اور پھر یوں سر اٹھا کے کہتے ہاں بھائی تمہارا اونٹ کیسا ہے، تمہاری سواری کیسی، ان سے ایسے لاڈ کیے ہوں ان کی گردنیں کٹ رہی ہوں۔ تو کوئی میسج ہے، کوئی پیغام ہے، خالی رونے دھونے کی چیز نہیں ہے، پیغام ہے کہ اللہ کو راضی کرتے ہوئے جو سودا کرنا پڑے کر دینا، اللہ کو ناراض نہ کرو، اللہ کو ناراض نہ کرو۔ حسن سر سے لے کر چہرہ مہرا اور کمر یہاں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک علی کے مشابہ تھے، اور حسین اس کا الٹ تھے، سر سے لے کر چہرہ کمر تک علی کے مشابہ تھے، اور کمر سے لے کر پاؤں تک اللہ کے نبی کے مشابہ تھے۔ اس مشابہت کی وجہ سے آپ فرماتے تھے حسن میرا بیٹا ہے، حسین علی کا بیٹا ہے، اور محبت اتنی تھی آپ کو، آپ جمعے کا خطبہ دے رہے تھے، جو واجب ہوتا، جمعہ کا خطبہ واجب ہوتا، تو آپ خطبہ دے رہے تھے، دونوں بچے چلتے چلتے دروازے پر آ گئے اور لڑکھڑا رہے، تو آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ یہ بچے اٹھا کے میرے پاس لاؤ، آپ نے خطبہ چھوڑا، ممبر سے اترے اور مجمع کو چیرتے ہوئے باہر نکلے، اور دونوں کو یوں اٹھایا اور لا کر ایک کو ادھر بٹھایا، ایک کو ادھر بٹھایا، اور پھر تقریر شروع فرمایا۔ ایسا پیار، اتنی محبت تھی۔ ایک دفعہ آپ نے دونوں کو اٹھایا ہوا، چادر میں لپیٹا ہوا، چادر میں لپیٹا ہوا، حضرت حذیفہ آئے آپ سے ملنے، تو آپ اسی طرح باہر نکل آئے، تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ کون ہے؟ تو آپ نے ایسے چادر ہٹائی، سردیاں تھیں، آپ نے چادر ہٹائی، کہا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں، میرے بیٹے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ آپ ان سے بہت پیار کرتے، کہا نہیں اللہ بھی ان سے پیار کرتا ہے، جو ان سے پیار کرے گا اللہ ان سے بھی پیار کرے گا، جو ان سے بغض رکھے گا اللہ ان سے بغض رکھے گا، جو ان سے محبت کرے گا اللہ ان سے محبت کرے گا۔ عرب سردار بیٹے نہیں بچوں کو اٹھاتے نہیں، عیب تھا بچوں کو اٹھانا، گھر میں بھی بوسہ بھی نہیں دیتے، پیار بھی نہیں کرتے تھے، اور آپ نے کیا کیا؟ آپ سے بڑی سرداری کائنات میں کس کو ملی اللہ کے بعد؟ دونوں بچوں کو یہاں نہیں اٹھایا، یہاں اٹھانا پھر بھی کوئی سلیقہ نظر آ رہا، کندھے پہ بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا، ایک کو یہاں بٹھایا، اور یہاں بٹھا کر دونوں کو باہر نکالا، تو ایک بدو حیران پریشان ہو گئے، کہنے لگا آپ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں؟ کہ میں ہی نہیں میرا رب بھی ان سے پیار کرتا ہے۔ آگے حضرت عمر تھے، کہنے لگے بھائی بہت بڑی سواری ہے، بہت بڑی سواری ہے، تو آپ نے جواب میں فرمایا سوار بھی بہت بڑے ہیں، سوار بھی بہت بڑے ہیں۔ نماز ہو رہی، نماز کون سی؟ نفل نہیں، تہجد نہیں، اشراق اوابی نہیں، فرض نماز، فرض۔ آپ یہاں مصلی پر ہیں اور آپ سجدے میں گئے، تو
تو دونوں بھائی دوڑتے ہوئے اور آپ کی کمر پہ چڑھ گئے. اور ایک روایت میں آتا ہے حسن، ایک روایت میں دونوں، اور آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. تو جب لمبا ہوا گھبراہٹ ہوئی صحابہ کو کہ اللہ کے نبی فوت تو نہیں ہو گئے. تو جو پہلی صف میں لوگ تھے انہوں نے یہ چکر کی، دیکھا تو اوپر بیٹھے ہوئے دونوں بچے، یا حسن ایک روایت کے مطابق. تو جو قریب صحابی تھے پیچھے بالکل سجدے میں، انہوں نے ہاتھ آگے یوں کر کے ان کو نیچے اتارنا چاہا. تو یہاں سے اللہ کے نبی کی نظر پڑی کہ کوئی ہاتھ آگے آ رہا ہے، تو آپ نے سجدے میں یوں کہا چھوڑ دو، نماز میں چھوڑ دو. جب تک وہ بچے بیٹھے رہے آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اگر ان کو ذبح کر دیا جائے تو کیا خیال ہے؟ کوئی چھوٹی چیز ہے جس پہ ذبح کیا جائے؟ جان بچانے کے لیے کلمہ کفر جائز ہے، یا کچھ کفر نہیں تھا. اگر آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے تو کیا نقصان تھا؟ ان کی ذات کو کوئی نقصان نہیں تھا، میسج غلط ہو جاتا، یہ نقصان تھا، میسج غلط ہو جاتا. آج جو ہم پیسے پہ بک رہے ہیں، ڈالر پہ بک رہے ہیں، تو یہ میسج نہ ہوتا. اب میسج موجود ہے، تم چلو نہ چلو، راہ موجود ہے، تم چلو نہ چلو، روشنیاں ہیں، تم اندھیروں میں بھٹکو، شاہراہ ہے، تم کھڈوں میں گرو. یہ نہ کہہ سکو گے اللہ سے راہ کوئی نہ کدے جا گیا، راستہ موجود ہے. ہاں تم چلنا نہیں چاہتے، تمہاری مرضی. وہ شمع فروزہ ہیں جنہیں قیامت تک بجھایا نہیں جا سکتا. ایک ایک شمع میں آل رسول کا خون چمک رہا ہے. تو اللہ اور اللہ کے رسول کی منشا پر، اطاعت پر جھک جایا. تو کیا چاہتا ہے؟ یہ دعا مانگا کرو. یا اللہ ساری زندگی تجھ سے اپنی چاہتیں مانگتے ہیں، یا اللہ کبھی اپنی چاہت بھی عطا فرما کہ تو ہم سے کیا چاہتا ہے، ہم وہ کریں جو تو ہم سے چاہتا ہے. ایک ہمارا بڑا مشہور اداکار تھا عابد خان. تو وہ بیٹھا اعتکاف میں، کچھ اس سے ملاقاتیں ہوتی رہتی تھیں گشتوں وغیرہ ساتھیوں کی. تو وہ اس نے بتایا کہ میں اعتکاف میں اس لیے بیٹھا تھا کہ میں یہ دعا کروں گا یا اللہ مجھے پاکستان کا سب سے بڑا اداکار بنا تھا. کہا میں 5 راتیں تو یہی دعا کرتا یا اللہ مجھے سب سے بڑا اداکار بنا دے، سب سے بڑا. 27ویں رات تھی تو میرے منہ سے بغیر ارادے کے نکلا یا اللہ جیسے تو مجھے چاہتا ہے ویسے مجھے بتا دے. کہ یہ میرے منہ سے نکلنا تھا کہ میری چیخیں نکلنا شروع ہو گئی، وہ میرے آنسو تھمنے کو نہ آئے. پھر وہ باہر نکلا ہے تو تھیٹر بھی گیا، فلم بھی گئی، سٹیج بھی گیا، ڈرامہ بھی گیا. خوبصورت گاڑی رکھی اس نے، اتنا خوبصورت نورانی چہرہ، آدمی جی چاہتا ہے اس کو دیکھتا ہی رہے. اللہ تو کیا چاہتا ہے؟ لیتک تحلو والایام مریضۃ ولیتک ترضى والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب فاذا صح منک الود فالکل ہین وکل الذی فوق التراب تراب. یہ آل رسول نے یہ پیغام دیا. اور اس پر ان اشعار کا خلاصہ یہ تھا اگر تو راضی ہے اور ہمارا سب کچھ اجڑ جاتا ہے تو کوئی گھاٹے کا سودا نہیں، سستا سودا. ایک بول پر میں نسل بچا لوں، اور وہ ایسا بول کہ جنت میں کوئی فرق نہ پڑے. کیا حرج تھا؟ میں حرج بتا رہا ہوں. حرج یہ تھا کہ میسج ادھورا ہو جاتا. حرج یہ تھا. آمنے سامنے لشکر نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے. بہن نے پوچھا کیوں ہنس رہے ہو؟ اللہ کے نبی آئے کہہ رہے بیٹا لینے کے لیے آ چکا ہوں. سورج ڈھلا ہے، نماز کا وقت داخل ہو گیا. اتنی خوفناک حال، 4000 آدمی نے 72 کو گھیرے میں لیا ہوا ہے. اب کیا نماز کی ضرورت؟ اب نماز کی کیا ضرورت؟ ابھی تو جنت تیار ہے، دروازے کھل چکے ہیں. لیکن اگر نماز نہ پڑھی جاتی پھر پیغام ادھورا ہو جاتا. آپ نے زہیر بن القین سے فرمایا ان سے کہو تھوڑی دیر رک جائیں نماز پڑھنا ہے. تو انہوں نے کہا
ہم نہیں روکیں. شمر نے کہا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی, یا کسی اور نے کہا تمہاری نماز ہی نہیں ہوتی. تو حبیب بن مظاہر نے فرمایا کم وقت ہو, اہل البیت